آپ کو خود معلوم ہے کہ دھوکے میں خاتم النبیین کے بارے میں جو آپ کی ماسٹر ہوتی ہے نا اور یہ بانی بناتی ہے، یہ ہم نے اچھی طرح تولی ہے۔ اب مجھ پر کچھ دن پہلے ایک قادیانی کا اعتراض آیا کہ آپ لوگ کہتے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، تو محمد الرسول اللہ کیسے خاتم النبیین ہے؟ مجھے مولانا امین صفدر رکاڑوی کے سوال سمجھ میں آیا۔ ایک افسر تھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ تو بتاؤ، اگر محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے تو ان کے بعد جو آپ کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو آخری نبی عیسیٰ ہو گیا۔ مولانا امین صفدر رکاڑوی کو اللہ نے ایسا حافظ عطا فرمایا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں۔ مولانا رکاڑوی نے کہا ٹھیک، اب میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں ہوں، آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا پہلے آیا اور میرے ساتھ سلام کیا، بیٹھ گیا، پھر 3 بڑے بیٹے آ گئی اور یہاں بیٹھ گئی، جو سب سے بڑا تھا وہ سب سے آخر میں آیا، اور میں نے پھر آپ سے پوچھا آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا آخری بیٹا کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دینا؟ انہوں نے کہا جو سب سے پہلے آیا آپ کے ساتھ سلام کیا وہ میرا سب سے آخری بیٹا ہوگا۔ مولانا امین صفدر رکاڑوی نے کہا کہ سب سے آخر میں جو آیا وہ سب سے بڑا بیٹا ہے نا؟ تو افسر نے کہا جی ہاں۔ کہا کہ وہ سب سے آخر میں آیا تو آپ نے کہنا ہے کہ سب سے آخری بیٹا یہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ آیا کمرے کے اندر آخر میں، باقی سب سے آخری جو ہے وہ سب سے پہلی یہاں آیا۔ تو مولانا رکاڑوی نے کہا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، پہلے آیا لیکن ہے تو آخری، جیسا آپ کا چھوٹا بیٹا آخری ہے اور پہلی اس کمرے میں آیا، ویسے رسول اللہ سب سے آخری نبی ہے اور پہلی اس کمرے میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بڑا ہے، پہلے آیا ہے لیکن اس کمرے کے اندر آخر آیا۔ تو قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے گا تو اس کا مثال اس بڑی بیٹی جیسی ہے، آپ کی جو بڑا بیٹا ہے کہ ہے تو بڑا لیکن کمرے کے اندر آخر آیا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے پہلی دنیا میں آیا ہے لیکن اس کمرے کے اندر، اس دنیا کے اندر آخر میں آئے گا، تو اس سے کوئی فرق ختم نبوت پر نہیں پڑتا۔ باقی یہ جو موعود کہتے ہیں کہ موعود علیہ السلام اور اسے الفاظ بولتی ہے مرزا قادیانی ملعون کو، تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں، اب آپ کی ایک صاحب میں نے سنا، انہوں نے سب سے بہتر اعتراض کیا، کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ علی میں خاتم النبیین ہوں اور علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو دعوی کرتے ہیں پیر مریدی کا اور لاہور ملتان میں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں، تو خاتم الاولیاء کوئی پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہیں آئے گا دنیا میں، یہ دونوں مانو۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے خاتم الاولیاء علی کو جو رسول اللہ نے فرمایا، یہ منگڑت روایت ہے، منگڑت بات کو اٹھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے۔ اور دوسرا یہی اگر مان بھی لیا جائے تو ہم اپنے آپ کو آخری امت کہتے ہیں، کیونکہ آخری نبی ہمارا محمد الرسول اللہ ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاولیاء اگر مان بھی لیا جائے تو اولیاء علی کے راستے پہ چلتا ہے۔ قادیانی ملعون، آپ اس کو نبی مانتے، وہ تو رسول اللہ کے راستے پہ بھی نہیں چلا، ہم آخری امتی ان کو مانتے اگر رسول اللہ کے راستے پہ چلتا۔ تو رسول اللہ خاتم النبیین یہ روایت تو ہے ہی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضائل آئی ہے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ عطا ہوتا ہے، اور ولی اور کوشش طلب سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی نے اعمال کی کوشش کیا ولی بن سکتا ہے، لیکن کسی نے بہت زیادہ کوشش کی وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اہم یقسمون رحمت ربک، یہ عطا ہوتا ہے قرآن کے مطابق۔
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں موسیٰ کی طرح، تو میرے ساتھ ہارون کی طرح، یعنی مددگار ہے. جیسے روایت میں آیا ہے غدیر کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. ایسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ علی کو فرمایا تو میرے لیے ہارون جیسا ہے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں میری بات کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اگر آتا تو علی تو ہوتا، اشارہ اس طرف ہوتا ہے. اگر کوئی نبی نیا نبی آنا ہوتا، نیا لفظ نیا ہے، نیا نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن 30 بڑی جھوٹی دعویدار ہوگی، اس میں مرزا قادیانی سب سے بڑا. تو قادیانیوں خدا کے لیے کچھ عقل سے کام لے لو اور غلط راستے سے غلط راستہ چھوڑ لو، انشاءاللہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. اگر ہمت کیا دنیا بھی دے گا خدا تعالی، بہت زندگی دے گا خوشی کے ساتھ. رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مان کر، اور عقلیات جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہے. غلطیوں سے بچ، انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیابی ملے گا. یہ میری طرف سے آپ کے لیے دعوت ہے، آ جاؤ اسلام کی طرف. باقی انشاءاللہ العزیز جو مسائل سرمد ملحد جو آج کل ملحد بن گیا، پہلے قادیانی تھا، ان کے اعتراض کا جواب بھی میں دوں گا انشاءاللہ ریاضی سے. ہم ایسے نہیں ہے، ریاضی سے انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن وہ بڑا جواب ہوگا.